بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو جرمنی اور کوسوو کے وزرائے خارجہ کی جانب سے ٹیلی فون کالز موصول ہوئی ہیں۔ وزیر بلدیاتی امور اور ماحولیات نے کہا ہے کہ حکومت ملک کے اندر فوڈ سیکیورٹی کو بڑی اہمیت دیتی ہے اور زراعت کے شعبے کے فروغ دینے کے سلسلے میں خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ صحت کے کل شام کے اعلان کے مطابق ملک میں کرونا وائرس کے مزید 204 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,26,006 ہو گئی ہے۔ اور ایشیا فٹ بال کنفیڈریشن نے اعلان کیا ہے کہ 2020 AFC چیمپئنز لیگ کے فائنل مقابلے دوحہ میں منعقد ہوں گے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو وفاقی جمہوریت جرمنی کے وزیر خارجہ ہیکو ماس کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ بات چیت کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات زیر بحث آئے۔ اس کے علاوہ فلسطین اور افغانستان کی تازہ ترین صورتحال اور باہمی دلچسپی کے دیگر معاملات کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو جمہوریہ کوسوو کی وزیر خارجہ ملیزا ہارڈینیجا کی جانب سے بھی ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے، جس کے دوران قطر اور جمہوریہ کوسوو کے تعلقات کے علاوہ باہمی دلچسپی کے معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر بلدیاتی امور اور ماحولیات انجینئر عبداللہ بن عبدالعزیز ترکی السبعی نے کہا ہے کہ حکومت قطر ملک کے اندر فوڈ سیکیورٹی کو بڑی اہمیت دیتی ہے اور قدرتی وسائل خاص طور پر زراعت کے شعبے کو فروغ دینے کے سلسلے میں خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات ورلڈ فوڈ ڈے کے موقع پر ایک بیان میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ پیداوار میں اضافے کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ خوراک کے معاملے میں ملک کو خود کفیل بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ حکومت صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی دانشمندانہ قیادت میں قطر میں رہنے والے ہر فرد کے لیے غذا کی فراہمی کو یقینی بنانے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ وزارت صحت کے کل کے اعلان کے مطابق ملک کے اندر کرونا وائرس کے 189 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 175 مقامی لوگ ہیں، جبکہ 14 افراد حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 204 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,26,006 ہو گئی ہے۔ وزارت نے 2 مریضوں کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ نئے تمام متاثرہ افراد کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے اور انہیں ضروری طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ ادھر رومانیہ میں قطر کے سفارت خانے نے قطر چیریٹی کی جانب سے رومانیہ کی حکومت کو میڈیکل ایڈ پہنچا دی ہے۔ اس ایڈ کا مقصد رومانیہ کے اندر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومتی کوششوں کو کامیاب بنانا ہے۔ عالمی سطح پر کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 40 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، جن میں سے 1 ملین سے زیادہ لوگ انتقال کر گئے ہیں۔ کرونا وائرس کی دوسری لہر آنے کے بعد یہ وائرس ان مختلف علاقوں اور خطوں میں پھر سے پھیلنا شروع ہو گیا ہے جہاں اس سے پہلے اس پر قابو پانے میں کامیابی ہوئی تھی۔ دریں اثنا پولینڈ کی حکومت نے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں۔ حکومت نے کرونا وائرس کے کیسز میں 24% اضافہ ہو جانے پر قومی سطح پر نئی پابندیاں عائد کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ برطانیہ کی حکومت نے دارالحکومت لندن اور ایسیکس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کے خدشے کے پیش نظر پابندیوں میں اضافہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر صحت میٹ ہینکاک نے پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب کے دوران کہا کہ ریسٹورنٹس اور شراب خانوں میں لوگوں کے ایک دوسرے سے ملنے پر پابندی لگا دی گئی ہے اور عوام کو پبلک ٹرانسپورٹ کو کم سے کم استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان پابندیوں کا اطلاق آج سے ہوگا۔ جنوبی کوریا میں حکومت کی جانب سے جاری کردہ خصوصی ٹریول ایڈوائزری کی مدت میں مزید 1 ماہ کا اضافہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا بدستور جاری ہے، اس لیے شہریوں سے کہا گیا ہے
کہ وہ بیرون ملک اپنے سفر کے پروگرام کو کینسل کر دیں یا کم از کم اسے فی الحال ملتوی کر دیں۔ ادھر اٹلی کے وزیر اعظم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یورپی یونین کے ممبر ملکوں کے سربراہان کرونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں اور تدابیر پر بحث کرنے کے لیے ویڈیو لنک کے ذریعے پیریوڈک کانفرنسز کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب دنیا کے مختلف علاقوں میں وائرس کی دوسری لہر آ چکی ہے۔ بھارت کی سیاسی جماعت کانگریس کے رہنما غلام آزاد بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں۔ وہ اس وقت ہوم کوارنٹین میں ہیں۔ بھارت میں کرونا وائرس کے 63,371 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ 895 مریضوں کے انتقال کر جانے کی خبر ملی ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں بھی کرونا وائرس کی دوسری لہر کی لپیٹ میں آ گیا ہے اور وہاں روزانہ کی بنیاد پر 3,000 سے زیادہ نئے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں۔ امریکی ریاست نیو جرسی کے سابق گورنر نے امریکی شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کے معاملے میں لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کریں۔ وہ کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کے بعد کئی دنوں تک انٹینسو کیئر میں رہے تھے۔ کل شام فرانس کے مختلف شہروں میں ریسٹورینٹس، بارز اور کافی ہاؤسز میں لوگوں کی بھیڑ رہی۔ تاہم کل مڈ نائٹ سے دارالحکومت پیرس اور دیگر کئی شہروں میں 1 ماہ کے لیے رات کے وقت کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، جس کا مقصد ملک کے اندر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کرنا ہے۔ فرانس یورپ کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں وائرس کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ایشیا فٹ بال کنفیڈریشن AFC نے اعلان کیا ہے کہ 2020 AFC چیمپئنز لیگ کے فائنل مقابلے دوحہ میں منعقد ہوں گے۔ دری اسنا چیمپئنز لیگ کے ایسٹ ایشین میچز کی میزبانی کے فرائض دوحہ کو سونپے گئے ہیں۔ یہ میچز اگلے ماہ نومبر کے وسط سے شروع ہوں گے۔ AFC نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ قطر ان لیگ میچز کی میزبانی کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ جرمنی، برطانیہ، فرانس، اسپین اور اٹلی کی حکومتوں نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے جس میں مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں یہودی آبادکاروں کے لیے ہزاروں کی تعداد میں گھر تعمیر کرنے کے اسرائیلی حکومت کے فیصلے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ لیبیا کے دارالحکومت طرابلس سے بنغازی شہر کے درمیان پروازوں کا سلسلہ کل سے شروع ہو گیا ہے۔ واضح ہے کہ دونوں شہروں کے درمیان پروازیں گزشتہ 1 سال سے زیادہ عرصے سے معطل تھیں۔ پاکستان کے شہر گوجرانوالہ میں ملک کے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے خلاف ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ایک احتجاجی جلسے میں شرکت کی ہے۔ پاکستان کی اپوزیشن سیاسی جماعتوں کے اتحاد نے ایک مہم کا آغاز کیا ہے اور اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ترکی کی حکومت نے بحر اسود میں اپنی ساحلی حدود سے اس علاقے کی جانب ایک میزائل فائر کیا ہے جہاں سے ملٹری روسی ساخت کے S-400 میزائل سسٹم کا عنقریب تجربہ کرے گی۔ شام کے شمال مغربی علاقے میں جہاں باغیوں کا کنٹرول ہے، شام اور روس کی فوجوں کی جانب سے مسلسل حملے کیے جانے کی رپورٹس ملی ہیں۔ یہ حملے سول آبادیوں پر کیے گئے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے ان حملوں کو جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف ایک گھناؤنی کارروائی قرار دیا ہے۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے دارالحکومت پیرس کے شمال مغربی علاقے میں ایک ٹیچر کا سر قلم کیے جانے کے واقعے کو اسلامسٹ ٹیررسٹ اٹیک قرار دیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ مقتول نے پیغمبر اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں متنازع کارٹونز طالب علموں کو دکھائے تھے، جس پر حملہ آور نے ٹیچر کا سر تن سے جدا کر دیا۔ بعد میں پولیس نے حملہ آور کو بھی گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اور نگورنو کاراباخ کے متنازع علاقے میں آذربائیجان اور آرمینیا کی فوجوں کے درمیان لڑائی بدستور جاری ہے، جس کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی برادری نے دونوں ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ روس کے تعاون سے قائم کی گئی جنگ بندی پر عمل کریں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کو جرمنی اور کوسوو کے وزرائے خارجہ کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہیں۔
وزیر بلدیاتی امور اور ماحولیات نے کہا ہے کہ حکومت ملک کے اندر فوڈ سیکیورٹی کو بڑی اہمیت دیتی ہے اور زراعت کے شعبے کے فروغ دینے کے سلسلے میں خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ وزارت صحت کے کل شام کے اعلان کے مطابق ملک میں کرونا وائرس کے مزید 204 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,26,006 ہو گئی ہے۔ اور ایشیا فوڈ